نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، دارالافتاء اہل سنت، اور یہ بطور خاص پروگرام آج کا ہمارا قربانی کے حوالے سے، قربانی کے وہ کچھ ابتدائی معاملات، ابتدائی سوالات، قربانی کا وجوب کس پر ہے، قربانی کے لیے کیسے جانوروں کا انتخاب کیا جائے، قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت سے متعلق کچھ باتیں، انشاءاللہ العزیز یہ سارے سوالات آپ کے ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے۔ اول تا آخر پروگرام دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود بھیجے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ جس کے ہاتھوں کے ساتھ مس ہو جائیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے وہ ضرور داخل جنت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں قبلہ مفتی جمیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرم الحمدللہ علی کل حال۔ قربانی کے جب دن قریب آتے ہیں، اور ویسے بھی مسلمانوں کا الحمدللہ ایک جذبہ ہے، رمضان شریف کے دن ہوں یا کوئی بھی ایسے جو ہمارے اسلامی ایونٹ کہلاتے ہیں اور اسلامی طور پر ان دنوں کی بڑی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس وقت علماء کی طرف یہ ایک رجحان بھی ہوتا ہے، اس کی اویئرنس کے حوالے سے، شرعی مسائل سیکھنے کے حوالے سے۔ تو قربانی سے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں چاہوں گا کہ کچھ ہم ابتدائی وہ گفتگو کریں کہ قربانی کا وجوب یہ کس کس پر آئے گا کہ جس پر شرعاً قربانی کرنا وہ شریعت مطہرہ اس پر واجب کرتی ہو، اور وہ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے شریعت کیا حکم ارشاد فرماتی ہیں، اس بارے میں کچھ آپ۔ قربانی شریعت مطہرہ نے ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر جو کہ مالک نصاب ہو واجب فرمائی ہے۔ اب اس میں یعنی بالغ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے، مسافر پر نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی اگر کوئی ایام قربانی میں 10، 11، 12 ذی الحجہ جو ایام قربانی ہوتے ہیں، عید بقر عید کے 3 دن، ان 3 دنوں میں اگر کوئی سفر شرعی پر ہے، مثال کے طور پہ کراچی کا کوئی شخص لاہور گیا ہوا ہے اور وہ 10 دن کے لیے لاہور گیا ہوا تھا، اور انہی 10 دنوں میں قربانی کے دن بھی آ گئے۔ اب ہے وہ مالک نصاب، کروڑ پتی ہے، لیکن وہ لاہور میں مقیم نہیں ہے۔ اچھا، صرف 10 دن کے لیے گیا ہے، کراچی کا رہنے والا ہے، لاہور میں اپنے کاروباری معاملے کی وجہ سے 10 دن کے لیے گیا ہے، تو وہ مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ ایام اس نے اس میں گزارے، کیونکہ ان ایام میں جو ایام مسافر تو وہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے ابھی تو کچھ، یا سفر میں یہ ضروری کہ یعنی اس وقت ان 3 دنوں میں سفر کی حالت میں رہے، یا وہاں بھی اگر جا کر وہ 5-7 دن ٹھہرتا ہے؟ مسافر سے یہاں پر جو مراد ہوگی، یہ وہ مسافر نہیں ہے جو ٹریولنگ کر رہا ہو، کہ ہائی وے پہ کسی بس میں بیٹھا ہے یا اپنی کار میں گیا ہے یا ہوائی جہاز میں فلائی کر رہا ہے، اور اسی دوران 3 دن اسی 3 دن یہ مراد نہیں ہے۔ مسافر سے مراد وہ ہے کہ جس آدمی کو نماز میں قصر کرنے کا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے، تو اب وہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے شہر سے دوسرے شہر ایسی جگہ کہ جو 92 کلومیٹر سے زائد مسافت، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد
مسافت دور ہو اور وہ 15 دن سے کم رکنے کی نیت سے وہاں گیا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے. وہ مسافر ہی رہے گا. نماز میں جہاں قصر کرنا یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے مسافر ہونے کو ایک رخصت کا پہلو عطا فرمایا ہے تو اس بنا پر مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے. پھر ساتھ میں جیسے کہ مرد عورت دونوں پر ہی جو مالک نصاب ہیں اور مقیم بھی ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، تو ایسے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں پر قربانی واجب ہوگی. اچھا. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا جیسے عام طور پہ خواتین زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر بھی ایک بات سننے کو آتی ہے کہ ہم کماتے کوئی ہیں. تو ایک بڑی تعداد خواتین کی ہماری وہ ہے جو کمانے کے لیے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، گھر کی ہی مطلب وہ ان کی سروسز جو ہوتی ہیں گھریلو کام کاج اس میں مصروف عمل ہوتی ہیں. اب ان کے پاس سونا ہو یا دیگر اموال ہوں تو جس طرح زکوٰۃ کا شرائط پائے جانے پر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اسی طرح قربانی کے ملکیت کے اعتبار سے شرائط پائے جانے کی صورت میں ان پر قربانی لازم ہوگی. یہ آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے بھئی وہ اس کا نصاب اگر پورا ہوا تو ٹھیک ہے اس کو قربانی کرنی ہوگی، اور یہ بھی جواب ہم نے دے دیا ہے کہ بھلے وہ کماتی نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی سیونگ نہیں ہے. تو اب یہاں 2 سوال ہیں. چلے پہلا سوال تو یہ کہ یہ زکوٰۃ اور اس کا نصاب بالکل برابر ایکول ہیں یا ان کے نصاب میں کوئی فرق ہے، یا قربانی کے لیے جب کہا جاتا ہے نصاب تو اس نصاب سے کون سا مالک نصاب ہونا اور کتنی ملکیت ہونا مراد ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں. زکوٰۃ کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے تو نصاب کی جو مقدار ہے نا، مقدار تو سیم ہے. اچھا، ٹھیک ہے. مقدار مراد مقدار سے مراد ہے کہ سونا ہے تو 7.5 تولہ ہو، ٹھیک ہے، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی. یہ ایک معیار ہے شرعی اعتبار سے، ایک طے شدہ مقدار کہ جو اتنی مقدار کا مالک ہوگا، ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اور یہ سونا یا چاندی اس کی اپنی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، قرض وغیرہ سے فارغ ہو. تو یہ تو ایک معیار اور مقدار ہو گیا نا. تو اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں سونا یا چاندی ہے یا اتنے پیسے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوں تو اس کو ہم کہیں گے مالک نصاب. ٹھیک ہے. لیکن شفیق بھائی آپ نے جو کہا نا کہ ان میں فرق کیا ہے زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے حوالے سے نصاب دیکھ، وہ میں اس لیے بطور خاص کہہ رہا ہوں، بعض کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ ہم جب زکوٰۃ نہیں دے رہے تو پھر قربانی کا ہمارے اوپر کیا معاملہ ہے، یعنی قربانی بھی پھر نہیں ہوگی. نہیں، زکوٰۃ اگر کسی پہ واجب ہے تو زکوٰۃ اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. قربانی واجب ہے، قربانی بھی ادا کرنی ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے معاملے میں 2.5% کو رکھا ہے، قربانی کے معاملے میں شریعت مطہرہ نے کوئی 2.5% کا یعنی 40ویں حصے کا کوئی ایسا معیار مقرر نہیں کیا. اس میں جانوروں کی تقسیم کاری کے اس نوعیت کے جانور ہوں گے تو ان کی قربانی کی جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ جو نصاب کے حوالے سے زکوٰۃ میں اور قربانی میں ایک چیز کا واضح اور نمایاں فرق ہے کہ سونے چاندی، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ دیگر بہت سارے ہماری ملکیت میں چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ چاہے تو مثال کے طور پہ آپ پلاٹ لے لیں، ٹھیک ہے، ایک سے زائد جو رہائشی مکان ہوتا ہے اس رہائشی مکان کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے پاس 2-2 3-3 4 مزید حصے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے. 10-10 20-20 مکانات بھی ان کے ہوتے ہیں، کچھ کرائے پہ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ ویسے فارغ پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب معاملہ آئے گا زکوٰۃ اور قربانی اس کے حوالے سے کہ ایک آدمی کے پاس ایک سے زائد حاجت اصلیہ سے زائد یعنی ایک مکان تو وہ جو اس کی حاجت میں شامل ہے، رہائش جس میں رکھا ہوا ہے، اس سے زائد ایک پلاٹ ہے اس کے پاس. اب کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو ہم اس آدمی سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے یہ جو پلاٹ ہے وہ تجارت کے لیے خریدا تھا یا رہائش کے لیے خریدا تھا؟ ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میں نے تجارت کے لیے خریدا تھا. بک نہیں رہا، دعا کریں بک جائے، یعنی بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، تو رہائش مقصد نہیں تھی. تو ہم یہ کہیں گے کہ عام نارمل پلاٹوں کی جو قیمت ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ
6-6, 10-10, 20-20 لاکھ ہوتی ہے. ہاں ایریا وائز مختلف ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ مال تجارت ہے اور مال تجارت ہونے کی حیثیت سے اس پلاٹ کی وجہ سے آپ پہ زکوٰۃ بھی لازم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہی سوال اگر ہم لے لیں قربانی والے سے متعلق. ایک آدمی کہتا ہے ایک مکان تو میرا ہے جس میں میں رہائش رکھا ہوں, ایک پلاٹ میں نے مزید لیا ہوا ہے, وہ اس وقت رہائش سے بالکل فارغ خالی زمین ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے. اب ہم یہاں یہ سوال نہیں کریں گے اس سے کہ کیا آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے یا آپ نے رہائش کے لیے خریدا ہے, کیوں خریدا ہے. وجہ کیا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے اندر جو اموال, جن اموال پر شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ لازم کی ہے, ان اموال کا مال نامی ہونا ضروری ہے. مال نامی سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑھتا رہے اور ایک اضافہ ہوتا رہے اس میں, تو جس سے ذریعے کاروبار وغیرہ کیا جا سکے. تو مال تجارت مال نامی کی ایک صورت ہے. روپے, پیسے, پرائز بونڈ, یہ سب مال نامی یعنی سونے چاندی کی کیٹیگری میں شمار ہو جاتے ہیں. تو زکوٰۃ کے لیے مال مخصوص اموال ہیں. ان اموال کی مقدار جب نصاب سونے اور چاندی کی جو مقدار بتائی گئی, تو اس میں چاندی کی جو مقدار ہے 52.5 تولہ چاندی, اس کی ویلیو کے برابر جب وہ ہمارے مال نامی آ جاتے ہیں, حاجت سے زائد ہوں, قرض وغیرہ سے فارغ ہوں, تو اب زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے سال گزرنے پر. لیکن قربانی کے لیے جو اموال ہیں تو اس میں سونا چاندی یہ تو ہیں ہی, ایک معیار ہیں, لیکن اتنی جو مقدار ہے نا 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے, جتنی مالیت بنتی ہے اس کی قیمت, اتنی قیمت کا اگر کوئی ہماری حاجت سے زائد چیز ہو, چاہے وہ بیکار پڑی ہوئی چیز ہو, چاہے ہم نے اس کو خریدنے کی کاروبار کی نیت سے خریدا ہو, چاہے ویسے ہی خریدا تھا, اب وہ ہماری حاجت سے فارغ ہے, زائد ہے, اس کی صورت میں ایک پلاٹ کی مثال کہ ایک آدمی ایک مکان میں رہ رہا ہے اور ایک پلاٹ زائد ہے, تو وہ زائد پلاٹ اس نے آئندہ رہنے کے لیے خریدا تھا یا بیچنے کی نیت سے خریدا تھا, بہر صورت اس وقت اس کی حاجت سے اگر زائد ہے تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوگی. یعنی قربانی کا ہم نصاب کریں گے تو اس زائد چیز کو بھی شامل کر لیں گے. تو منشن کے ناظرین, یہ فرق بالکل واضح ترین, یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ یہ فرق واضح رہے کہ قربانی کا نصاب, جمیل صاحب زکوٰۃ کا نصاب اس کا مطلب ہم کہیں کہ زکوٰۃ کے اموال تو مخصوص ہوگا, سونا چاندی, مال تجارت, پرائز بانڈ, اور اس کے علاوہ وہ مخصوص سائمہ جانور ہیں, جی اور یہ چیزیں اس میں آ گئیں. لیکن جو قربانی کی طرف ہم آتے ہیں تو شروع تو وہیں سے ہوتے ہیں, سونا ہے اتنا یا چاندی ہے اس قدر یا نہیں ہے, تو پھر ہم مزید اسی ڈیٹیل میں آگے جیسے حاجت سے زائد کی حاجت سے زائد. اب ایک شخص کے پاس ایک چیز حاجت میں تھی, جیسے ایک بائک تھی, ٹھیک ہے, وہ استعمال کرتا رہا, وہ اس کی حاجت سے زائد ہے, بالکل فارغ پڑی ہے, چلاتا ہی نہیں ہے. اب وہ اس کا جو بھی سفر ہے وہ دوسری بائک یا کار وغیرہ پر ہوتا ہے, اب وہ بالکل کھٹارا پڑی ہے, اب 5-10 ہزار روپے اس کی بھی ویلیو ہے. اس طرح اب اپنے گھر کے اندر اگر ہم دیکھیں گے نا تو حاجت اور ضرورت سے زائد بے شمار چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں. جیسے سر فہرست شو پیس لے لیں, ٹھیک ہے. اب یہ شو پیس وغیرہ جو گھروں میں فانوس ٹائپ کی چیز لگا دی جاتی ہے, روشن گھر کو روشن کرنے کے لیے, ڈیکوریٹ کرنے کے حوالے سے, تو یہ فانوس حاجت سے زائد ہے. شو پیس جو ہمارے گھروں میں مختلف زیب و زینت میں آ جائے گا, یہ چیز زیب و زینت میں آ جائے گا, یہ حاجت سے زائد ہیں. بڑے بڑے مہنگے سینریز بنی ہوئی ہوتی ہیں, بڑی بڑی مہنگی ہوتی ہیں, اس سے گلدان ہوتے ہیں, بڑے بڑے مہنگے گلدان ہوتے ہیں, اب یہ حاجت سے زائد ہیں. ویسے جو بندہ اتنی چیزیں یہ لیتا ہے اس بندے کو اب اس کی آپ تو اللہ کی راہ میں اور نکالو بھائی. اب یہ تو ایسا ایک غالب گمان بنتا ہے کہ جو اس طرح کی جسے کہیں کہ پرتعیش زندگی گزار رہا ہے ایک طرح کی, جب اللہ نے آپ کو اتنا دیا تو پھر قربانی کے حوالے سے کیوں ایسے وساوس میں بعض اوقات لوگ آئے؟ بس وہ یہ ہے کہ عبادت کا جہاں معاملہ آتا ہے نا, شیطان پھر ہیلے بہانے سجھاتا ہے. ورنہ اگر ہم اپنی لائف اسٹائل کو دیکھیں تو ہمارے ایک موبائل ہی کو دیکھ لیں تو نارمل یہ ٹچ اسکرین موبائل جو ضرورت کو بھی پورا کرے 5 سے 10 ہزار میں بھی آ سکتا ہے, جو ضرورت کو پورا کرے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اچھے سے اچھا 35, 40, 50 نہ جانے کتنے ایک لاکھ تک کے موبائل کو لے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ جو مین ضرورت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم اس میں اتنا مہنگے موبائل کی طرف جائیں.
تو اپنی ہم جو رہن سہن ہے اس میں ہم بہت زیادہ تکلف کر رہے ہوتے ہیں اور اخراجات بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ اگر وہاں سے بچانے کا ذہن بنے گا تو انشاءاللہ بآسانی ہماری عبادتیں ادا ہوتی رہیں گی. وساوی سے شیطانی بہت زیادہ لوگوں کو ستاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، قربانی نہ کرنے والے یہ اگر اس چیز کو غور سے دیکھیں اور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جس بندے کے پاس وسعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے. کتنی بڑی وعید ہے. یعنی ہمارے وہ عیدگاہ میں، یعنی گویا کہ اس آدمی کو اس گناہ کی وجہ سے فرمایا کہ ہرگز ہرگز وہ ہمارے عیدگاہ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہ آئے، جو قربانی کی طاقت پاتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے. جمیل صاحب، یہاں پہ یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے جب اس طرح کی یہ نصاب کی چلے بات ہوتی ہے، ابھی آپ نے کافی اس کو کھول کر اس طرح بیان کیا ہے، تو اگر خلاصہ کلام ہم سمجھنا کوئی چاہے کہ آج کے دور میں اگر اس کے پاس کوئی اماؤنٹ ہو، یا آپ نے 2-4 چیزیں کہیں کہ 10,000 کی بائک آپ کے پاس حاجت سے زائد ہے، کچھ یہ ہے کچھ یہ، ہماری اکثر عوام یہ ہے یا ہماری بہنیں اتنی ہوگی کہ جن کے پاس 1-2 تولے کوئی سونا ہوگا، کچھ نقدی رقم ہوگی، کچھ چاندی ہوگی، کچھ حاجت سے زائد سامان ہوگا، تو ایسے ہو کہ کیسے وہ اپنا نصاب کے حوالے سے اپنا حساب کتاب کریں؟ عموماً خواتین جو ہمارے مسلمانوں میں ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب نہیں ہوتا ہے تو کچھ کہیں نہ کہیں انہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، بیسیاں ڈالی ہوتی ہیں، جس کو ہم کمیٹی، بیسی، لاٹری کا لفظ بھی استعمال بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے اپنی جو ذاتی ہوں. جی. تو اب اس کے اندر یوں سمجھیں کہ اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اب 1 تولہ سونے کی ویلیو تقریباً 80-90 ہزار تک ہے، ٹھیک ہے، یا 1 لاکھ بھی ہوگی، لیکن وہ 24 کیرٹ کے حساب سے ہوگا. لیکن جو خواتین کے پاس جو زیور ہوتا ہے وہ 18-20 کیرٹ کا، 18-20 کیرٹ کا جو ہوتا ہے، وہ اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو 1 تولہ خالص سونے کی ہوتی. بالفرض 1 لاکھ روپے کی مالیت کا زیور ہے، یہ نصاب کے برابر تو نہیں ہے، 7.5 تولہ سونے کے برابر تو نہیں ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کے یہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، لیکن کیا آپ کے پاس چاندی ہے؟ ابھی چند سوالات یہ کرنے ہوں گے کہ آپ کے پاس سونا ٹھیک ہے 1 تولہ ہے، نصاب کے برابر نہیں. آپ کے پاس کیا چاندی ہے؟ نہیں. کیا آپ کے پاس پیسے ہیں؟ پیسوں سے مراد کیا ہے کہ کیا پیسے؟ پیسوں سے مراد یہ ہے کہ اب جیسے گھر کی خواتین کو ان کے شوہروں نے گھر پہ خرچہ لا کے دے دیا، اب اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات تو وہ انہی خرچے میں سے بچتا ہے، بعض ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کی اپنی خرچی ہوتی ہے، ذاتی ملکیت. تو آپ یہاں پہ وہ ذاتی مراد ہے، یعنی ذاتی طور پر اس کا کتنا معیار کتنے تک ہو کہ آپ کہیں کہ کوئی لیمٹ نہیں؟ کوئی لیمٹ نہیں. جیسے اگر 200 400 500 روپے ٹھیک ہے، اپنی حاجت سے زائد چلیں 1,000 روپے شامل کر، حاجت سے زائد 1,000 ہو گیا. اسی طرح یہ مزید دیکھ لیں، بعض خواتین جو ہیں ان کو ان کی وراثت وغیرہ میں کچھ تقسیم کاری ہوتی ہے، پیسے مل جاتے ہیں تو یہ پلاٹ لے لیتی ہیں. تو کیا آپ کے پاس ایسا کوئی پلاٹ ہے؟ اگر پلاٹ ہے ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ حاجت سے زائد ہے. اس وقت آپ اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہیں، حاجت سے زائد ہے، تو اب وہ جو حاجت سے زائد بھی ہے اور سونا 1 تولہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، لیکن 1 تولہ سونے کے ساتھ جب ہم پلاٹ کی قیمت کو ملائیں گے تو یقیناً یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے اوپر ہی جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ خاتون، یہ اسلامی بہن صاحب نصاب ہیں قربانی کے حوالے سے، اور ان کے اوپر پھر قربانی واجب ہوگی. یہ جتنی بھی شرائط اس وقت شفیق بھائی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ آج کی جو ہم قربانی کے ابھی کئی دن باقی ہیں، آج کے وقت میرے پاس اتنی ملکیت ہے، اس چیز کا اعتبار نہیں ہے. اچھا، ایام قربانی میں، ایام قربانی، ایام قربانی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 11 12 12ویں کے غروب آفتاب تک. اچھا، 12ویں کے غروب، ٹھیک ہے. تو صبح صادق 10ویں اور غروب آفتاب 12ویں کے اس دوران میں اگر کسی کے پاس اتنی ملکیت، اتنی مالیت آ جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. تو قربانی کے وجوب میں یا زکوٰۃ کے وجوب میں یا صدقہ فطر کے وجوب میں یا کوئی قسم توڑ دیتا ہے اس کے اوپر کفارہ لازم آ جاتا ہے، تو اس کے معاملات میں کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی کماتا بھی ہو. اچھا، ٹھیک ہے، برسر روزگار ہو، اس کی کوئی ملیں چل رہی ہوں، یہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے. بس یہ
جو استطاعت رکھتا ہو کفارے کے حوالے سے ایک مخصوص استطاعت ہو گئی، لیکن جو زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی، اس میں شریعت مطہرہ نے جو مقدار مقرر فرما دی، اس مقدار کے مطابق اگر کوئی مالک بن رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ منشن کے ناظرین، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور بطور خاص ان خواتین اور بہنوں کے لیے بھی یہ مسائل کہ کئی اعتبار سے ان پر اگرچہ زکوٰۃ کا معاملہ نہ بھی آ رہا ہو، لیکن قربانی ان پر لازم اس طور پر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، گھر کے جو عام طور پر بیوی کی ملکیت میں جہیز کا سامان ہوتا ہے، تو اس میں بھی حاجت سے زائد چیزوں کو دیکھا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں پر خواتین کو جہیز میں دیا جانے والا بے شمار سامان کچھ ان کے حاجت میں ہوتا ہے، کچھ حاجت سے زائد ہوتا ہے۔ اب حاجت کے اندر جیسے بیڈ وغیرہ ہے، اس طرح ڈیوائڈر وغیرہ، اس طرح یہ سب چیزیں جو ہم استعمال میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، حاجت سے زائد اشیاء بھی، جیسے بہت سارے شو پیس ان کو دیے جا رہے ہوتے ہیں، مہنگے ترین ڈنر سیٹ دیے جاتے ہیں جو عام طور پہ استعمال میں بھی انہوں نے کبھی نہیں لانا ہوتا، پوری زندگی گزر جاتی ہے، بس وہ شو پیس کے طور پہ ڈیوائڈر کی زینت ہی بنی رہتی ہے۔ بس ٹوٹ پھوٹ ہو گئی صفائی ستھرائی کے دوران تو کچھ کم ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو اب یہ حاجت سے زائد ہو جائے گا۔ جہیز میں دیے جانے والے جو اگر غور کریں گے تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی لگیں گی جو ہماری ضرورت سے بالکل ہی زائد ہیں۔ ان تمام چیزوں کو، اب مثال کے طور پہ دلہنوں کو جو شادی پر ملنے والے لباس ہوتے ہیں جو وہ پہنتی ہیں، ولیمے کا جوڑا، بارات کا جوڑا، اب بتائیں کہ اس کے پہننے کے بعد وہ جوڑے ان کی حاجت و ضرورت سے زائد ہو چکے ہو، کبھی پہنتے ہی نہیں، عام طور پہ دولہے بھی نہیں پہنتے، دولہے بھی نہیں پہنتے، بلکہ وہ دوست یار پہنتے رہتے ہیں اس طرح۔ اچھا، سہیلیوں کو دے دیا جاتا ہے اگر، تو اب ان کی حاجت میں نہیں رہتا۔ تو اب یہ جو چیزیں حاجت سے زائد ہیں، ان سب کی مالیت کو اگر یہ کیلکولیٹ کریں، ٹھیک ہے، مارکیٹ ریٹ کے حساب سے، تو جو اس کی ویلیو بنے گی، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب نصاب ہیں، اور دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی ان پہ۔ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ مخصوص اموال پر ہی ہوتی ہے، سونا، چاندی، پرائز بونڈ، مال تجارت، روپے، پیسے یا کمیٹیاں BC جو ڈالی ہوتی ہیں ان پر۔ چلیے، یہ تو جمیل صاحب کافی باتیں آپ نے وضاحت فرما دی، اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے یہ بیان فرمایا۔ کچھ مردوں کی طرف بھی آتے ہیں، اور مردوں میں بھی ایک تعداد ہے کہ شادی شدہ نہیں ہوتے، لیکن جیسے لڑکے ہی ایک عمر کر لیں، بالغ ہوتے ہیں، کماتے بھی ہیں کچھ نہ کچھ، اپنے پاس سیونگ بھی ہوتی ہیں، اب وہ ایسے موقع پر یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی ہے نا، تو بس ٹھیک ہے، ابا جی نے کرنی ہے، اماں جی نے کرنی ہے، بڑے بھائی کریں گے، قربانی کریں گے، ہمارے اوپر تو اس طرح۔ جبکہ عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو جو آپ نے شرط بیان کی اس میں کہ بالغ ہو چکا ہے اور نصاب بھی ہے اس پر، دیگر شرطیں پائیں گی تو قربانی اس پر بھی لازم ہوگی۔ تو اب یہ ایسے شخص کے لیے یا ایسے لڑکوں کے لیے کیا حکم شریعت ہے کہ اگر ان کے گھر والے ان کی طرف سے نہیں کر رہے تو کیا ان پر خود ضروری ہوگا قربانی کو ادا کرنا؟ ان کی اپنی ملکیت کو سامنے رکھ کر ہی یہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے بعض غیر شادی شدہ لڑکے وہ محنت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، کوئی کاروبار وغیرہ کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، بعض جنے کاروبار نہیں کر رہے ہوتے، وہ پڑھ ہی رہے ہوتے سیونگ، یا تو ان کو ہر مہینے والد صاحب کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے پیسے ملے، وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جمع ہوتے ہوتے بعض اوقات یہ 1-1 لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں، 50,000 سے زیادہ مالیت کی بھی رقم جمع ہو سکتی ہے۔ تو قربانی کے دنوں میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے، اب وہ چاہے 50,000 بنے یا 45,000 روپے بنے، اب اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہر کسی قسم کا قرضہ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ قرض ادا کریں گے تو یہ نصاب بھی کم ہو جائے گا، صحیح، تو ضرورت سے زائد ہیں، قرض وغیرہ بھی نہیں ہے، تو قربانی واجب ہوگی۔ قربانی واجب ہوگی۔ اب قربانی واجب ہونے کے لیے ہم یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ والد صاحب دیں گے، ہم تو نہیں دیں گے۔ اچھا، ہر عاقل بالغ شخص کا، مرد یا عورت کا، شریعت مطہرہ کی طرف سے جو جو احکامات لاگو ہوتے رہیں گے تو اس کی ادائیگی اس کو خود نے کرنی ہے۔ جیسے نماز، بالغ ہوتے ہی مرد عورت پہ نماز فرض ہو گئی، روزہ رمضان وہ اس کو رکھنا ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا تو والد صاحب زکوٰۃ دیں گے ایسا نہیں ہے،
جس طرح نماز روزہ آپ نے خود کیا، تو اسی طرح ہمارے اموال میں جب شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی حکم لاگو ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہو، یا وہ قربانی کی صورت میں ہو، تو یہ ہمیں ہی ادا کرنا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ والد صاحب ایک بڑا جانور لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی فیملی ممبرز کی طرف سے قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر سال مثال کے طور پہ اس غیر شادی شدہ لڑکے کا بھی وہ ایک حصہ اس میں رکھتے ہیں کہ ایک حصہ تمہارا بھی ہے۔ تو اس طرح یہ ہر سال قربانی ہو رہی ہے، اگرچہ ان کے پاس مال ہے، اگرچہ صاحب نصاب ہیں، از خود قربانی ان پہ واجب ہو رہی ہے، لیکن والد صاحب ہر سال قربانی کر رہے ہیں، تو والد صاحب کو یہ کبھی منع نہیں کرتے کہ میری طرف سے قربانی نہ کرو، پتہ اس سال بھی والد صاحب جانور لے کر آئیں گے، اجازت والی صورت، تو یہ اجازت والی صورت ہو جائے گی، اور اس طرح بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر والد صاحب قربانی نہیں کر رہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ میں تو نہیں کروں گا، والد صاحب اس دفعہ نہیں کر رہے، پتہ نہیں ان پہ واجب نہیں ہے، مثال کے طور پہ والد صاحب پہ واجب نہ ہوئی کسی وجہ سے، اب ان کے پاس اموال اتنے نہیں رہے کہ جس کی وجہ سے وہ قربانی ان پہ واجب ہوتی ہیں، اب وہ اس سال نہیں کر رہے، لیکن اگر مجھ پر قربانی واجب ہوتی ہے تو میں تاخیر یعنی اس کو پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ والد صاحب کرتے تھے، انہی کو کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں کر رہے تو میں بھی نہ کروں۔ تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا جو وبال ہے کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی پہ قربانی واجب ہے، کسی پہ زکوٰۃ واجب ہے اور وہ نہیں دے رہا، دوسرا دیتا تھا اپنی خوشی سے، اب اس سال وہ نہیں دے رہا تو جس پر واجب ہے اس کو دینا ہوگا، نہیں دے گا گناہ گار ہوگا۔ چلیں، آپ نے لڑکوں کے حوالے سے تو بات کی، تھوڑا سا اس کے اور چھوٹی عمر کے حوالے سے ہمارے پاس ایک سوال ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کیا چھوٹے بچوں پر قربانی واجب ہے؟ ہمارے پاس عیدی کے طور پہ کچھ رقم ہے، تو کیا ہم اس سے کچھ بکرا یا ابو کے کچھ پیسے ملا کر بکرا لے سکتے ہیں یا کوئی جانور؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اچھا جمیل صاحب، آپ نے لڑکوں کی تو بات کی ہے کہ بھائی اگر والد نہیں کرے گا تو آپ پہ لازم ہے، تو اب یہ جو چھوٹے بچے ہیں عیدیاں بھی بہت جمع کر لی ہیں، تو ان پہ بھی قربانی کا ہے؟ الحمدللہ مسلمانوں میں شفیق بھائی آپ نے دیکھا ہے جذبہ ہے، یعنی اگر وہ والد صاحب کو روزے میں سحری کے وقت اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، والدہ کو اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ 6 7 سال کے بچے بچیاں بھی یہ سحری میں اٹھنے کا کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اٹھانا۔ تو اسی طرح جب والد صاحب قربانی کے لیے جانور خریدنا چاہ رہے ہیں، ایک بکرا لے کر آ رہے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ چھوٹے عمر کے ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، بچے بچیاں، تو یہ اپنے مال کو بھی رائے خدا میں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ہمارے پیسے سے بھی بکرا لیں، جیسے کہ سوال سے ظاہر ہے کہ عیدی کے پیسے جمع ہیں اور ان عیدی کے پیسوں سے وہ بکرا لانے کی ایک صورت پوچھ رہے ہیں کہ اب واجب ہوگا، تو اس کا جواب تو دیکھیں یہی ہے کہ ہمارے اس بچے کو شرعی حکم یہی ہے کہ جب تک آپ نابالغ ہیں، چھوٹی عمر کے بچے یا بچی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر ان کے والد صاحب، تو اگر آپ کے والد صاحب آپ کی طرف سے قربانی کا حصہ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، آپ کی طرف سے بکرا بکری جو شرائط کے مطابق ہیں وہ لا کر قربان کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے اس طرح قربانی کرنے سے قربانی ہو جائے گی آپ کی، اور انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن آپ پر واجب نہیں ہے۔ اور جن صورتوں میں شفیق صاحب بچوں پر چونکہ واجب نہیں ہے، تو اب بچوں کے پیسے قربانی میں شامل کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نابالغ بچوں کے یہ نہیں کر سکتے۔ اب جب والد صاحب کو بکرا لے کر آنا ہے 25,000 کا، وہ آئے گا جو ان کو پسند آ رہا ہے، اب ان کے پاس ہیں 20,000 روپے، تو ابھی بچے کی عیدی میں سے پیسے لے کر کے اب تمہارا بھی میں نے اس میں حصہ شامل کر دیا ہے، تو اب بکرا ہم دونوں کا ہو گیا۔ اچھا، تو اب یہ دونوں کا بکرا یوں کرنے سے اس طرح یہ والد صاحب کا عمل جائز نہیں ہوگا، اور ایک بکرے میں 2 آدمی مالک ہو گئے، بچہ بھی اور والد صاحب بھی، تو ایک بکرا صرف ایک ہی شخص کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، 2 کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ مسئلہ، تو والد صاحب کو اگر رقم کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ اپنے نابالغ بچوں کے پیسے بلا ضرورت والد ہو والدہ ہو وہ خرچ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر والد صاحب کو ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ بطور قرض اپنے نابالغ بچوں کی رقم بطور قرض لیں گے،
اپنے جو ان کو ضرورت پڑ رہی ہے اس میں، جیسے مثال کے طور پہ یہ قربانی کا ادائیگی کا مرحلہ ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، والد صاحب کو ہے واجب، وہ ضرورت پڑ رہی ہے پیسے کم، تو بچے کی رقم بطور قرض وہ لے لیں، لینے کے بعد اپنی طرف سے واجب کی ادائیگی کریں، اور جب آپ کے پاس رقم آئے تو بچے کا یہ قرض واپس لوٹا دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں کا بچے کے مال کے تحفظ شریعت مطالعہ نے بچوں کے مال کا بہت تحفظ فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی جو ابتدائی آیات کو اگر ہم دیکھ لیں یتیموں کے مال کے حوالے سے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پہ اس کو ذکر فرمایا کہ ان کے اموال کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کے سوالات بھی شامل کرنے ہیں، بالخصوص وہ عوامی طرز کے سوالات جو لوگ منڈی میں جا کر پھر پوچھتے ہیں کہ کاش کوئی مفتی صاحب مل جاتے، کوئی رابطہ مل جائے، فون کرتے ہیں بسا اوقات، تو یہ چیزیں پہلے سے ہی سیکھ کے جائیں، کیونکہ ایک مرحلہ جمیل صاحب واجب اور اس کے بعد اگلا خریداری، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو فرمایا واجب ان ایام میں ہوگا، صبح صادق 10 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یہ جو ایام قربانی آپ نے بیان کیے، تو ظاہر ہے جن کو پتہ ہم پہ واجب ہے یا جو بھی تیاریاں کرتے ہیں تو اس سے پہلے جانور کا انتخاب، خریداری، یہ سب معاملات وہ کیے جاتے ہیں۔ تو جانور کی خریداری کے حوالے سے یہ ہمارے سوال دیکھتے ہیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور اس کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں تاکہ ہم درست طریقے سے قربانی کر سکیں؟ جی جمیل صاحب، یہ تو اہم ترین ایک معاملہ رہ جاتا ہے، تو یہ عمر کا حساب بھی کیسے کریں، اور پھر وہاں جا کر بھی بطور خاص جب پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسے لوگ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں، تجربے کار ہوتے ہیں، وہ جانور کو پہچان جاتے ہیں یا دانتوں سے پہچان لیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اس میں مہارت نہیں رکھتے، تو کیا اس کا فارمولہ ہے، شریعت کیا اس بارے میں فرماتی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ جانور ذبح نہ کرو مگر وہ مسنہ ہو۔ اب مسنہ کے حوالے سے جو شارحین حدیث نے اس پہ کلام فرمایا ہے، تو فرمایا کہ مسنہ اس جانور کو کہیں گے اگر وہ اونٹ میں ہے تو اونٹ میں مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جو 5 سال مکمل کرنے کے بعد 6 سال میں چل رہا ہو۔ اچھا، اور مسنہ گائے، بیل، ان کے اندر اس جانور کو کہیں گے جو 2 سال کی عمر پوری کر کے 3 سال میں چل رہا ہو۔ اور بکرے، بکری، اس کے اندر جب مسنہ دیکھیں گے تو اس سے مراد وہ ہوگی جو 1 سال پورا ہونے کے بعد 2 سال میں چل رہا ہو۔ ٹھیک، تو یعنی جو جانور جیسے اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو چکا، 6 اسٹارٹ ہو گیا اس کا سال۔ ٹھیک، اسی طرح بیل، گائے، جو یہ جانور ہے اس میں 2 سال پورا ہونے کے بعد وہ 3 میں، بکری میں 1 سال ہونے کے بعد وہ 2 سال میں جب چل رہی ہے تو اب یہ قربانی کے قابل ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں جو دانتوں کو چیک کرنے کا جو طریقہ ہے، تو اس پہ بھی شارحین حدیث نے یہ کلام فرمایا ہے کہ جب جانور اپنی ان میعاد یعنی عمروں کو پہنچ جاتے ہیں تو ان عمروں کو پہنچنے کے بعد پھر وہ دانت جو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں دودھ والے دانت جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، تو انسانوں کے جو بچے ہیں وہ 7-8 سال کی عمر کے درمیان ان کے دانت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، پھر نئے دانت آنا شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جانوروں میں جو پہلے ابتدائی مرحلے میں جو دانت ہوتے ہیں تو وہ دودھ والے دانت کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب بکرا بکری 1 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب وہ دانت جھڑنا شروع ہوتے ہیں، سارے نہیں جھڑتے، کچھ دانت ٹوٹ جاتے ہیں جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں، وہ اناج والے ہوتے ہیں۔ تو بیل، گائے وغیرہ میں یہ 2 سال کے بعد یہ دانتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اونٹ میں 5 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دانت آ چکے یعنی پرانے ٹوٹ گئے دودھ والے اور نئے دانت آ گئے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان جانوروں نے اپنی طے شدہ عمریں پوری کر لی ہیں۔ تو اب یہ کہ ہر آدمی کو اس کی پہچان نہیں ہوتی، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی اس کی کچھ میلا سا کلر یا اس طرح کی کوئی نشانی بھی
ہوتی ہے. تو جو ماہر افراد ہوں گے نا وہ پہچان لیں گے، ورنہ بیوپار جو ہیں، جو جانوروں کو بیچنے والے افراد ہوتے ہیں وہ بھی بڑے جو ہے وہ اس حوالے سے ہوشیار، چالاک، شاطر دماغ ہوتے ہیں. تو بعض اوقات وہ جانور ابھی اپنی مدت کو پورا نہیں کیا ہوتا، یعنی اگر آپ کو کوئی بیل اچھا لگ رہا ہے قربانی کے حوالے سے، بڑا سڈول ہے، ہٹا کٹا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے ہم نے لینا ہے، لیکن آپ جب اس کے دانت چیک کرتے ہیں تو وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ابھی وہ جانور اپنی 2 سال کو اس نے پورا نہیں کیا، یہ بہت زیادہ ہے. 2 سال پورا نہیں کیا، اس کے دانتوں کو یہ پہلے ہی توڑ دیتے ہیں. اب جب آپ خریداری کر رہے ہوں تو آپ سے کہیں گے ابھی اس کے دانت ابھی جھڑیں، اور یہ پوری عمر ہو چکی اور عمر پوری ہو چکی ہے، اب اس کے آنے کا انتظار آپ کریں گے تو قربانی کے دن گزر جائیں گے. تو مطلب یہ عمر پوری کر چکا ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہے. تو اس حوالے تو سے مطلب یہ بات کلیئر اگر فرما دیں کہ 2 دانت کو ہی دیکھیں یا عمر کو دیکھیں، کیا ہے اس میں؟ اگر جو ہے نا آپ کے اپنے فرم کا پلا ہوا جانور ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر کسی نے بکریاں پالی ہوتی ہیں تو وہ بکری نے ان دنوں اگر کسی بکری نے بچہ دیا ہے اور آئندہ سال وہ قربانی کے دنوں میں یقیناً 1 سال کی عمر سے کچھ دن زائد ہو چکے ہیں. اب بھلے اس نے دانت نہیں توڑے، نئے دانت نہیں آئے، اس 1 سال کا ہو چکا ہے وہ بکرا یا بکری، وہ قربانی اس کی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ منڈی سے خریدیں گے تو منڈی سے خریدنے میں بڑے دھوکے باز قسم کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ قربانی کے ان جانوروں میں دانتوں کو معیار بنایا جائے، اور چونکہ یہ جب دانت آتے ہیں نئے، یہ ان کی عمریں پوری ہونے کے بعد ہی آتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک واضح علامت ہے کہ جانور اپنی عمر طے شدہ وہ پوری کر چکا ہے. تو اس کے لیے خوشی خوشی آپ منڈی جا رہے ہیں جہاں اتنا خرچہ کر رہے ہیں، واپسی آپ لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے گاڑی میں بھی اس کو لے کر آئیں گے. تو یوں ہی تجربہ کار کوئی دوست ہوں آپ کے جو جانوروں پر اچھی نظر رکھتے ہوں کہ یہ جانور اتنا عمر کا ہوگا، تو ایسے افراد سے کچھ آپ یا تو سیکھ کر جائیں کہ کیا کیا چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں، یا ان کو ساتھ لے کر جائیں. اچھا، جانور وہیں دکھاتے ہیں بھئی، جہاں بھی یہ جانور دیکھ لیں 2 دانت پورے ہیں، اب وہ سکڑا ہوا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا جانور دکھا دیا بھائی یہ بھی اتنا ہی ہے، یہ دیکھیں اس سے زیادہ وزن میں ہے، آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، یہ بکرا بھی موٹا تازہ ہے، یا بیل کی طرف جائیں تو وہ بھی آپ دیکھیں وہ 2 سال والا اتنا ہے، یہ اتنا ہو چکا ہے. تو اس کا اعتبار رہے گا کہ اس کے، یا اس میں بھی عمر ہی دیکھی جائے گی کہ اس کی عمر پوری ہونی چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات عمر کم ہوتی ہے، اکثریت ایسے واقعات آتے ہیں کہ عمر 1 مہینہ کم ہے، 2 مہینے، لیکن جانوروں کی خوراک یا بعض کی خود ایک نسلیں ہوتی ہیں بڑھوتری کے اعتبار سے، تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں. تو کیا ظاہری جسم کو دیکھتے ہوئے تو اس کا نہیں کوئی فیصلہ کریں گے؟ ظاہری جسم کو دیکھ کر صرف فیصلہ ہوگا دمبے یا بھیڑ میں. اچھا، یہ ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دمبے اور بھیڑ کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں، بکرا، بکری، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ، تو ان میں ان کی عمروں کو دیکھیں گے، ان کے ظاہری جسم کو نہیں دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا. لیکن جو مینڈھا، دمبا، بھیڑ ہے، اس کے حوالے سے اگر 6 مہینے کی عمر کو کوئی بچہ ان کا پہنچ چکا ہے، لیکن وہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، یعنی اس کی خوراک فربا اتنا ہے کہ سال بھر کے دمبے بھیڑوں میں اگر اس کو چھوڑا جائے تو یہ نمایاں نہیں لگتا، یہ چھوٹا ہو، یہ ان جیسا ہی لگتا ہے. تو پھر ایسے فربا 6 ماہ یا 7-8 ماہ کے دمبے بھیڑ کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بکرا، بکری، بھلے یہ کتنا ہی اچھا، یعنی 1 سال کی بکری نارمل، وہ اتنی بکرا وہ اتنا یعنی فربا نہیں، لیکن ایک 10 ماہ کا بچہ ہے، اس کی نسل اچھی ہے اور وہ فربا بھی ہے، اور قربانی کے دنوں میں ویسے یہ کچھ خوراک اس طرح کی دیتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں پلاتے ہیں جس سے وہ فربا ہی لگتا ہے، تو یہ کافی نہیں، یہ کافی، عمر ضروری ہے. عمر ضروری ہے. تو منشن کے ناظرین دونوں باتیں بالکل واضح طور پر بیان کر دی ہیں. آپ کا گھر کا ہے، آپ نے خود پالا ہے، ایسی یقینی طور پر معاملہ ہے کہ آپ کا کوئی دھوکے دہی والا معاملہ نہیں، تو ٹھیک ہے. اگر اس کے وہ دانت، کیا خیال جمیل صاحب، اگر دانت اس طرح اس کے 2 دانت والے پورے نہیں ہوئے، گھر کا یقینی ہے ان کا، تو عمر پوری ہوگی سال، تو یہ کر لیں اس کو. جی کتب فقہ میں واضح طور پہ
ایک سال بکرا بکری، اس کو یہ لکھا ہے کہ ایک سال پورا ہونے کے بعد دوسرے سال میں وہ شروع ہو گیا، شروع ہو جاتا ہے. اب شروع ہونے میں ایک دن بھی اگر اس نے زائد گزار لیا تو وہ دوسرے سال میں جاری ہے. اور عام طور پہ جو لوگ بکرے پالتے ہیں کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں اپنے گھر کے لیے، یا گاؤں دیہات کے اگر معاملات پر ہم بات کریں تو وہ لوگ ان دنوں میں جہاں یہ بکرا کوئی خریدنا ہوتا ہے نا، ایک اگلی عید کا بھی ابھی سے ہی کچھ نہ کچھ اس کا بنا لیتے ہیں کہ چلے بھی چلتا جائے گا، تو وہ ایک یقینی واضح طور پر ہوتا ہے. تو لیکن آپ نے پیسہ بھی خرچ کرنا، یہ عبادت کا معاملہ ہے، تو اس عبادت کو کسی کی باتوں میں آ کر آپ ضائع نہ کیجئے کہ آپ بیپاری کی باتوں میں آ گئے، ادھر ادھر کی بات میں آ گئے، نہیں، بلکہ اپنی عبادت کو یقینی طور پر اس انداز سے ادا کریں کہ آپ کی عبادت وہ درست ادا ہو چکی ہے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف. میرا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں یہ تھا کہ چونکہ حالات بہتر نہیں ہیں تو ہم قربانی کرنے کے بجائے قربانی کی رقم جو ہے غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات اس طرح کے عبادت کے موقع پہ بہت آتے ہیں. حج کا موقع ہے، قربانی کا ہے، مسجد بنانے کا معاملہ آ جائے تو پتہ نہیں کون اس طرح کے ذہن بنا دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی یہ بحث بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو معاذ اللہ کبھی تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ عبادت سے روکنے کے لیے ایسی باتیں بنا لی جاتی ہیں اور یوں کر لیا جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شفیق بھائی دیکھیں، جیسے زکوٰۃ کا مرحلہ ہو یا قربانی یا حج کا، یا تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ ہم پر لازم کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. یہ آپ نے، میں نے، کسی صحیح بات. مولانا صاحب نے تو لازم نہیں کیا. بالکل. کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ ان کو انسانی فطرت کا صحیح طرح پتہ ہی نہیں تھا، بس یہ انہوں نے لازم کر دیا. یہ لازم کیے ہیں اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کو جاننے والا ہے. وہ انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی ان کی ضروریات کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود جہاں وہ حج کا حکم ارشاد فرماتا ہے صاحب استطاعت پر فرض ہے زندگی میں ایک بار، اسی طریقے سے قربانی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی صاحب استطاعت پر شریعت مطہرہ نے واجب کی ہے. تو جو چیز شریعت مطہرہ نے واجب کی ہے اس واجب کی ادائیگی میں اس طرح کے جو سوالات لوگ پیش کرتے ہیں، یہ عقل میں تھوڑا بہت تو آتا ہے کہ آدمی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ اب کریں تو کیا کریں. تو ایسے میں سب سے بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے طے شدہ اصول و احکام پر اس طرح کے آنے والے سوالات کو لے کر وسوسوں کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے. آمنا و صدقنا، جو شریعت نے حکم دیا ہے ہم اس پہ مانتے ہیں، اس پہ عملاً اس کی تصدیق بھی کریں گے، اور جو شریعت نے حکم دیا ہم ویسا کر کے دکھائیں گے. یہ نفس کی چالیں ہوتی ہیں، شیطان کے وساوس ہوتے ہیں جو ہمیں نیکی کے کام سے روک رہے ہوتے ہیں. صحیح. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سوچ کر کہ ہم اس سال حج پہ نہیں جاتے، غریبوں کی مدد کریں گے. صحیح. یہ صرف یہ شوشہ چھوڑ کر آگے پیچھے ہو جائیں گے. مدد انہوں نے نہیں کرنی ہوتی، نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں. اس سے قربانی کے حوالے سے یہ ذہن میں بات ڈال کے نکل جائیں گے کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو. تو اس طرح کہنے والا اس نے خود کتنے غریبوں کی مدد کی ہوتی ہے؟ صحیح بات. نہیں کر رہے ہوتے. تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو دلوں میں، سینوں میں وسوسے ڈالنے والے یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو شریعت مطہرہ کے احکام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو، اور اس کے حوالے سے اعتراض والا پہلو اگر کوئی لاتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ وسوسہ ڈالنے والا ہے. اس کے وسوسے کی کاٹ کی جائے، اس کے وسوسے پہ عمل نہ کیا جائے، جو شریعت کے حکام ہے اس پہ عمل کریں. پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غریبوں کا بھلا ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ شفیق صاحب غور کریں، قربانی کرنے میں کیا غریبوں کا بھلا نہیں ہو رہا ہوتا؟ صحیح. آپ جب کوئی جانور لے کر آتے ہیں بہت سی چیزوں میں، جی جی، تو جانور جب ذبح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بکرے کا گوشت اس وقت 1000 روپے کلو سے زائد اس کی قیمت ہو چکی. ٹھیک ہے. اب ایک غریب آدمی وہ چکن پہ ہی گزارا کر رہا ہے، وہ بیف 600-700 روپے گوشت کی طرف بھی اتنی ہمت نہیں کرتا. بکرے کا تو تصور ہی چھوڑ دیں. اب انہی ایام قربانی میں ہونے والی قربانیاں، یہ بکرے کا گوشت اس کے گھر میں بھی پہنچ سکتا ہے. ایک تو غریب کو یوں گوشت کھانے کا موقع ملے گا. پھر آپ اس قربانی کے اگر پورے پروسیس پہ غور کریں، یہ جو منڈیوں میں
جانور لائے جاتے ہیں، اگر ہم سابقہ سالوں کو دیکھیں تو جانور لانے والا ایک امیر آدمی نہیں ہوتے، غریب، ان کے ساتھ کتنے مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ امیر ہو بھی تو جنہوں نے پالے ہیں، جنہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے، تو وہ غریب عام طور پہ غریب اس ہیں. طرح کے اس وقت منڈیوں میں جو کچھ بھی افراد کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی امیر نہیں ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد غریبوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، منڈیوں تک جانے والی جو گاڑیاں چلتی ہیں صحیح یہ غریبی لوگ ہوتے ہیں ان میں. صحیح، ہاں، اگر بالکل. مالکان گاڑیوں کے کوئی اور بھی ہوں تو ڈرائیور تو غریب ہی ہوتا ہے. پھر علاقوں میں جو آ کے جانور باندھنے بعد ان کو جو چارہ، ان کی خدمت، یہ سارے ایک معاملات بڑی کون تعداد کرے گا؟ غریبوں کی ہوتی ہے. تو اس قربانی نے کتنے غریبوں کا کاروبار مطلب ایک ذریعہ بن جاتا ہے. جی بالکل. کہ اسی طرح جانور قربان ہونے کے بعد ان کی کھالوں کا معاملہ ہوتا ہے، کھال جمع ہو کر پھر یہ جو بھی ادارے ان کو خریدتے ہیں اس کے ذریعے ان کے اداروں کے تحت کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے. پھر ان سے بہت ساری چیزیں بہت بڑی بنتی ہیں. انڈسٹری کو فائدہ تو اگر کوئی لیدر کی جیکٹ بنا رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑے غریبوں پر ایک کمپنی مشتمل ہوتی ہے، ان کا بھی گھر چلتا ہے. تو قربانی کا اگر ہم اس پہ غور کریں تو قربانی کے عمل سے غریبوں کی کوئی روزی روٹی کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے. فائدہ یہ اس ہوگا. لیے صرف سوال کو سن کر کہ یہ قربانی کرنے میں جو آپ 12,000 ایک حصہ لے رہے ہیں تو آپ 12,000 کسی غریب کو دے دیں. یہ اس سوال کو اگر اس کا جواب تلاش کرنا چاہیں کہ غریب کی ہی مدد کرنی ہے تو قربانی کے ذریعے غریبوں کی کتنی مدد ہو رہی ہوتی ہے اور طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، عزت کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، باقاعدہ وہ اس کو اپنا ہنر کاروبار سمجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو ہمیں شرعی احکامات پہ عمل کرنے سے روکتا ہے. اور الحمدللہ اس طرح مسلمانوں کو وسوسے دلانے والے لوگ اللہ کے کرم سے اس طرح وسوسے دے کر عمل کرنے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے. الحمدللہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے. آپ دیکھ لیں قربانیاں ہر سال کو اگر ہم دیکھیں تو قربانی کا عمل بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف، شریعت مطہرہ کے حکم کے حوالے سے اس کے برخلاف تھوڑے وسوسے ڈالتے ہیں، اس طرح مسلمان قربانی کا عمل بڑھا کر مزید ان کی ناک ہی کاٹ رہے ہو، حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں. اور جب دیکھیں سمپل سادی سی بات ہے، اعتراض کرنے والے اگر اپنے طور پہ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی گھریلو لگژری سٹائل ہیں. جی اچھا، بعض اوقات یہ سے ہوتا ہے، وہ ہم عام طور پہ ربیع الاول میں بات چیت کرتے ہیں کہ بہت مہنگے موبائل سے نا، اور وہ کہیں جھنڈا لگا ہوا ہے تو تصویر بنا کے کہیں گے بھائی یہ جھنڈا اگر اس کی جگہ کسی غریب کو کپڑا دے دیا جاتا، صحیح، تو بھائی جواب دینے والا پھر یہی دیتا ہے بھی وہ 20 روپے کا جھنڈا آپ کو نظر آیا، آپ کو لاکھ روپے کا موبائل نظر نہیں آیا. کہ تو اس طرح کے بعض اوقات ہوتے ہیں، یہ خیالات پیدا کرتے ہیں. تو الحمدللہ مسلمانوں میں یہ جذبہ. پھر دیکھیں قربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ یوم نحر احراق دم یعنی خون بہانے سے بہتر پسندیدہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے. مدرسہ کے ناظرین، آپ نے یہ سلسلہ پروگرام ملاحظہ کیا ہے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام بھی قربانی سے ہی متعلقات کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، کچھ ہم منڈی سے آگے خریدنے کے بعد کے جو معاملات ہیں پھر اس کو انشاءاللہ گفتگو اس پر کریں گے. اللہ کریم ہمیں درست طریقے کے مطابق خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان قربانیوں کو قبول بھی فرمائے. آمین بجاہ کی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جی